الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج تاریخ ہے 10 محرم، جبکہ آج 10 محرم نہیں ہے، آج 11 محرم ہو چکی ہے، کیونکہ مغرب کی اذان سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے آج تاریخ ہے 10 محرم۔ تو یہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے، اور 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے۔ تو اب اس میں مختلف پہلوؤں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا جو واقعہ ہوتا ہے نا، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب ان کی شہادت کے واقعے کو بیان کرنے کا ایک جو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے کرنے والے کو نا اپنی طرف سے اعلان جنگ کا حکم سنایا ہے۔ ایک تو ہے سود کا گناہ، کہ جو سود لینے دینے کا جو گناہ ہے وہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے گویا کہ اس آدمی نے نا، وہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میدان میں لے آیا، تو جیسے اس کا اب کچھ بھی بچنا طے ہو گیا، جو اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ تو اسی طرح سے نا احادیث کے اندر ایک اور گناہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے، یعنی حدیث قدسی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی کیا مطلب کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ تو اگر اسی پہلو کے اعتبار سے ہم یہ دیکھیں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ نا یہ دعویٰ تو نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہوا ہے نا، ہم نے اس پہلو کے اعتبار سے اس بات کو نہ کبھی سنا ہے نہ کبھی سوچا ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کرنے والے یا شہید کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ دنیا میں ہوا کیا۔ یہ تو سنایا جاتا ہے کہ جی یہ ہوا تھا، خلافت کا معاملہ تھا، تو پھر وہ چل پڑے، پھر شہید ہو گئے، پیاسے تھے، یہ سارا کچھ سنایا جاتا ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت، ان کے فضائل بھی سنائے جاتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا، یعنی جنہوں نے اس سازش میں حصہ لیا تھا نا، ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا، یہ اللہ ماشاءاللہ کہیں بھی نہیں بیان ہوتا۔ تو آج ہم انشاءاللہ نا تھوڑا سا اس کا نا وہ تذکرہ کریں گے کہ ان کے ساتھ نا جو اس سازش میں، ان کی شہادت میں جو لوگ شریک تھے نا، ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اچھا، اب اس میں ایک چھوٹی سی بات اس سے پہلے یہ بھی آ جاتی، جیسے اس میں حدیث میں ولی کا لفظ استعمال ہوا نا، تو اب ہمارے معاشرے کے اندر جیسے ایک ڈاکٹر ہے، تو اب ایک ڈاکٹر جیسے میں ہوں، میری ایک طبیعت ہے، مجھے دوائیوں کے سالٹ بہت سارے یاد ہیں اور دوائیوں کے بارے میں معلومات بہت ساری ہیں، تو کس دوائی میں، کس بیماری میں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کون سی دوائی کس چیز کے لیے ہوتی ہے، تو یہ مجھے کافی سارا پتہ ہے۔ تو لیکن ان ساری باتوں کا پتہ ہونے کے باوجود مجھے کوئی بھی ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتا کہ جی احمد صاحب ڈاکٹر ہیں۔ کیوں
کہ ڈاکٹر بننے کے پیچھے نا ایک لمبی چوڑی 20-25 سال کی ایک محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک جو 20-25 سال کی محنت کو کرنے کے بعد جب ایک بندہ ڈاکٹر بنا ہے نا، وہ بھلے ایک میرے جیسے بندے کی طرح ڈاکٹری کے عنوان پہ لمبی چوڑی تقریریں نہ بھی کرے نا، وہ ڈاکٹر ہے۔ اور جو اس پورے نظام سے نہیں گزرا، اس نے FSC نہیں کی، اس نے MBBS نہیں کیا، اس نے ہاؤس جاب نہیں کی، وہ جتنی مرضی لمبی چوڑی تقریریں کرتا رہے، وہ دنیا کی نظر میں ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے نا ہمارے معاشرے میں نا یہ ایک چیز چلتی ہے کہ مطلب ہم اپنی نسبت جس کو تھوڑا سا زیادہ عبادت گزار سمجھ لیتے ہیں، عبادت کرنے والا دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو بہت زیادہ نفلیں پڑھتے دیکھ لیتے ہیں، تو ہماری زبانوں پہ آتا جی بڑا اللہ کا ولی ہے، ماشاءاللہ جی بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت ماشاءاللہ جی اللہ کے ولی ہیں، ہے نا۔ تو لیکن جو ولایت کی لائن کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی نظر میں، ان کے کاغذوں میں ولی ہونا یا ولایت کے مقام پر انسان فائز کیسے ہوتا ہے، اس کی ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے کہ جب انسان روحانیت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، پھر وہ روحانیت کے مقامات طے کرتا چلا جاتا ہے شیخ کی سرپرستی میں، اور شیخ کے جو بتائے ہوئے اذکار ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں، ان کو کرتا چلا جاتا ہے، مقام اس کے طے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے، اب وہ میں یہاں پہ اس کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا، یہ جو جیسے ہمارا سلسلہ نقش بندیہ ہے نا، اس کے جب بندے نے تھوڑے سے اسباق کیے ہوئے ہوں نا 15-16، یعنی جو بندہ سبق کرتے 15ویں 16ویں سبق تک پہنچ جاتا ہے نا، اس کے سامنے جب یہ بات کی جائے گی کہ یار ولی کیا ہوتا ہے اور کن مراحل سے اور روحانی لحاظ سے کن منازل اور کن سٹیجز سے ولی گزرتا ہے، تو اس پر جو ہے نا لفظ ولی وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، ہر بندے پہ نہیں ہوتا۔ ہاں ماشاءاللہ نمازی ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، داڑھی رکھنے والا ہے، نفلیں پڑھنے والا، وہ نیک آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ نیک آدمی ہے، اللہ کا بڑا نیک آدمی ہے، اس کو نیک تو کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جو باقاعدہ جس کو کہا جائے کہ جی اللہ کا ولی، وہ ایک بالکل الگ ٹرم ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ کبھی انشاءاللہ کریں گے بات۔ تو خیر اس میں جو تھا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب وہ کربلا کے میدان میں تھے، اب یہیں سے بات آگے شروع ہوگی کیونکہ پچھلی چیزیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں تھے، تو یہ سخت پیاس کی وجہ سے پانی کی تلاش میں تھے، تو یہ پانی کی تلاش میں پہنچے دریائے فرات کے کنارے پر۔ تو جب وہاں پر پانی پینے لگے ہیں نا، تو اب یہ جو میں ساری باتیں انشاءاللہ سناؤں گا نا، یہ ہے نا جو ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی ایک کتاب ہے شہید کربلا، اس میں اس کے یہ سارے ریفرنس ہیں جو اس وقت میرے سامنے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے نا دریائے فرات کے کنارے پر پہنچے، تو وہاں پر ایک کم بخت یا بدبخت ایک انسان تھا، اس کا نام تھا حسین بن نمیر۔ اس نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ وہاں پانی پینے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے نا حسین بن نمیر نے، یہ اردو والا حسین نہیں ہے، اردو والے حسین میں ہوتا ہے سین، اور یہ والا جو حسین ہے نا اس میں ہے سواد۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیر مارا، منہ کا نشانہ لے کے نا، باقاعدہ جیسے ہونٹوں کا نشانہ لیتے ہیں نا، اس نے ان کے ہونٹوں کا نشانہ لے کے تیر مارا۔ تو جب اس نے مارا ہے نا تیر، تو اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلی ہے بد دعا۔ تو وہ بد دعا کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں، یا اللہ ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ یہ بد دعا انہوں نے کی اس موقع پہ۔
تو پھر ایک امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، پھر وہ یہ فرماتے تھے کہ جتنے بھی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اس میں جو سازش میں شریک تھے نا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کو مرنے سے پہلے ہی دنیا میں ہی اللہ نے سزا نہ دی۔ تو اب ان لوگوں میں سے کسی کو قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا دنیا میں ہی، اور کسی کا چہرہ مسخ ہو گیا، یعنی جانور کی شکل کا بن گیا، کتے کی شکل کا بن گیا، سور کی شکل کا بن گیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ اگر وہ حکمران تھے، کسی علاقے کے گورنر تھے، کسی شہر کے بڑے تھے، تو کچھ ہی عرصے میں نا ان کی ملک حکومت سلطنت چھن گئی، ان کے تختے الٹ گئے۔ اور پھر آتا ہے کہ اس میں کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ بھی حضرتنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت والے معاملے میں نا اس سازش میں شریک تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، وہ نا صبح ہوئی تو وہ نابینا ہو گیا، مطلب وہ اندھا ہو گیا۔ تو صبح کو جب اس کو پوچھا گیا کہ بھئی تم رات کو اچھے خاصے تھے، تمہیں نظر بھی آتا تھا، تم یہ رات کو کیا ہوا؟ تو اس نے یہ کہا کہ میں نے رات کو نا خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایسے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، جیسے کوئی بندہ کو بہت اہم کام کرنے لگتا ہے نا ہمارے ماحول معاشرے میں، تو ایسے کر کے نا وہ اپنی آستینیں چڑھا لیتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر کے آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں نا ایک تلوار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا سامنے چمڑے کا نا ایک فرش ہے، اور وہ چمڑے کا جو فرش تھا نا اس وقت میں جو قاتل ہوتے تھے، جو باغی ہوتے تھے، یا جو مجرم لوگ ہوتے تھے نا، ان کو جب گرفتار کر کے ان کو قتل کیا جاتا تھا، سزا کے طور پر قتل کیا جاتا تھا نا، تو ان کے نیچے نا وہ چمڑے کا فرش بچھاتے تھے۔ تو وہ بابا جی کہنے لگا، بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ نیچے چمڑے کا فرش بچھا ہوا ہے، اور اس چمڑے کے فرش پر نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش میں جو 10 لوگ بڑے شریک تھے نا، ان کی ذبح کی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی، ان کو کسی نے جیسے ذبح کیا، وہ ان کے جسموں سے خون نکل رہا ہے، تو ان کی ذبح کی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مجھے خواب میں ڈانٹا، اور ڈانٹ کر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا خون تھا اللہ کے نبی کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی نا ایک سلائی، جیسے سرمے دانی کی سلائی ہوتی ہے نا، اس طرح کی سلائی ان کا خون اس میں لگا ہوا تھا، مطلب انہوں نے خواب کے اندر نا وہ خون کی سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ تو کہنے لگے وہ خون کی سلائی جب میری آنکھوں میں لگی ہے تو میں اندھا ہوں۔ تو ایسے ہی ایک آدمی تھا، یہ بات لکھی ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے ماشاءاللہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا نا، اور ان کی جو گردن تھی مطلب اس کو جب اتار دیا گیا، تو اس آدمی نے کیا کیا، اس آدمی نے نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو نا کسی چیز میں ڈال کے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اور پھر گھوڑے کو چلایا جیسے بندہ گھوڑے پہ چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب اس نے ایسا کیا نا، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کا جو چہرہ تھا نا وہ بالکل جو ہے نا وہ کوئلے کی طرح کالا ہو گیا۔ تو پھر لوگوں نے اسے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے چہرے کو ایک ہی دن میں کیا ہو گیا، حالانکہ تم تو ہمارے ادھر کوفہ، عراق وغیرہ کے سب سے خوبصورت ترین لوگوں میں سے تھے، تمہارے چہرے کو اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ بھئی جس روز میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو مطلب جب کاٹا گیا، ان کے سر مبارک کو کاٹ کر میں نے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، تو کہنے لگا کہ میں اس وقت کے بعد سے جب میں سوتا ہوں نا تو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں، اور وہ مجھے میرے بازوؤں سے پکڑ کر ایک نا بہت زیادہ جلتی ہوئی آگ کے پاس لے جاتے ہیں، اور مجھے پھر وہ اس میں دھکا دے دیتے ہیں، اور دھکا دے دیتے ہیں جس کے بعد میں پھر نا اس میں خواب میں نا جل جاتا ہوں، اور چند دن گزرے اس بندے کا بھی اسی حالت میں انتقال ہو گیا، یہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو ایسے ہی ایک اور آدمی تھا، تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ بات لکھی ہے ایک اور صاحب کے حوالے سے۔ تو وہ کہنے لگے کہ
ایک کہیں کھانے کی دعوت تھی، تو اس کھانے کی دعوت میں جو لوگ شریک تھے نا، ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قصے والا جو واقعہ تھا نا اس میں شریک تھا۔ تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں اس کو دیکھ کر کہ بھئی جتنے بھی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے واقعے میں شریک تھے نا، تو وہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، 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 بھئی تم کیسے ابھی تک صحیح سلامت بچے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ لو وہ فلاں فلاں کو تو ہو گیا، مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے کیا ہونا، دیکھ لو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، سارے مر آ گئے، فلاں کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، میں ابھی تک ٹھیک ہوں۔ تو اتنی ہوئی بات، کھانا وغیرہ کھایا، تو اس کے بعد وہ آدمی گھر گیا، تو وہ جو بات کر رہا تھا تو وہ گھر گیا تو اس کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، تو وہ چراغ کی جو بتی تھی نا اس کو درست کرنے کے لیے چراغ کے پاس گیا، تو اچانک چراغ نیچے گرا، اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، اور وہ جو تھا نا وہیں پر، حالانکہ چھوٹا سا چراغ تھا لیکن اس چراغ کی آگ نے اتنی تیزی سے اثر کیا کہ اس کا سر سے لے کے پاؤں تک کا جو سارا جسم تھا نا وہ جل کر کوئلہ بن گیا، تو اس کا بھی یہ حشر ہوا۔ تو ایسے ہی ایک اور آدمی تھا، اس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا وہ پانی نہیں پینے دیا، پانی پینے سے اس نے روک دیا کسی وجہ سے۔ تو آتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا کچھ عرصے کے بعد اس آدمی پر اتنی پیاس مسلط کر دی، اب یہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے نا وہ پورے کولر کا پانی پی جائے نا اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی، تو بیماری کا نام پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے ذہن سے نکل گیا۔ خیر، اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاس مسلط کی، وہ پانی پیتا جائے پیتا جائے پیتا جائے پیتا جائے، اس کی پیاس نہیں ختم ہوتی تھی۔ اس نے اتنا پانی پیا اتنا پانی پیا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، باقاعدہ پھٹ گیا باہر کو، لیکن اس کی پیاس نہیں ختم ہوئی اور وہ بھی مر گیا۔ اور پھر یہ جو تھا یزید، تو یہ جب خلیفہ بن گیا بعد میں، تو اب یہ خلیفہ تو بن گیا، تو لیکن اس کے خلیفہ بننے کے نا تھوڑے عرصے کے بعد ہی تو جتنے بھی اسلامی ممالک وغیرہ تھے نا تو ان کے اندر نا بغاوتیں شروع ہو گئیں، یعنی جہاں جہاں اس کی حکومت تھی نا، خلافت تھی، وہاں پر بغاوتیں شروع ہو گئیں، ہنگامے شروع ہو گئے، اور اس بات کی نا آوازیں لگنے لگیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے مطلب شہید کیا تھا نا ان کو قصاص کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو بغاوت شروع ہو گئی، اس کی بھی جو حکومت تھی وہ بھی امن والی نہیں تھی، تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوا، صرف 2 سال 8 ماہ کے بعد، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 سال 8 ماہ کے بعد تو اس کی جو تھی نا حکومت وہ ختم ہو گئی، اور یہ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو ہے، اور یہ بھی دنیا سے جو ہے نا وہ انتہائی جو ہے نا ذلت کے ساتھ گیا۔ اور پھر یہ آتا ہے کہ جب ایک حکمران تھا چھوٹے سے علاقے، اس کا نام تھا مختار، تو سب سے پہلے نا اس نے یہ آواز اٹھائی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جتنے لوگ تھے نا شریک، ان سے ہم نے قصاص لینا ہے۔ تو اس نے یہ آواز اٹھائی تو آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ نا شریک ہونا، شامل ہونا شروع ہو گئے، یعنی لوگ اس کے نا حمایتی بننا شروع ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہمیں نا ان کا قصاص لینا چاہیے۔ تو اب یہ باقاعدہ انہوں نے ایک اپنا نا ایک وہ کہہ لیں جیسے فورس تیار کرتے ہیں نا، وہ فورس ایک فوج تیار کی، اور انہوں نے پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے نا جو لوگ اس سازش میں شریک تھے ان کو تلاش کیا، پورے عراق کے اندر تلاش کر کے آتا ہے کہ پھر ایک دن کے اندر نا 248 آدمی قتل ہوئے جو اس سازش میں کسی نہ کسی درجے میں شریک تھے۔ اور پھر جو 248 جو مین آدمی جو شریک تھے ان کو قتل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو لوگ تھوڑے بہت کسی نہ کسی درجے میں شریک تھے نا ان کو بھی قتل کیا گیا۔ تو ایسے ہی ایک جو تھا آدمی تھا، اس کا نام تھا عمر بن حجاج، اور ایک دوسرا تھا اس کا نام تھا زبیدی۔ تو اب یہ جو تھے یہ بھی اس میں شریک تھے، تو اب ان کو بھی ذبح کیا گیا، باقاعدہ جیسے جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی ایسے حالات بنے، ان دونوں کو ذبح کیا گیا۔ اور ایسے ہی ایک تھے
اس کا نام تھا عبداللہ بن اسید جوہنی، اور دوسرے کا نام تھا مالک بن بشیر، تیسرے کا نام تھا حمل بن مالک۔ تو یہ لوگ بھی کافی زیادہ شریک تھے اس میں۔ تو ان کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے رحم کی درخواست کی، جس میں کہتے ہیں کہ رحم کی اپیل کی، جی ہمارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ جو تھا نا مختار، تو اب اس نے یہ کہا کہ ظالموں، تم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پہ تو رحم نہیں کیا، تو اب تم لوگ کس منہ سے جو ہے نا وہ اپنے لیے رحم کی اپیل کر رہے ہو ہم سے؟ تو کہتے ہیں کہ ان سب کو قتل کیا، سب کے سامنے ان کی گردنیں اتاری گئیں۔ اور ایک اور آدمی تھا، اس کا نام تھا مالک بن بشیر۔ اس نے کیا کیا تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد نا ان کی جو ٹوپی تھی نا اس کو، مطلب ان کے سر سے نا جیسے بندہ نفرت سے نہیں اٹھاتا، اس نے ٹوپی کو نفرت سے اتارا سر سے۔ تو اب اس کے مقابلے میں اس کو اس کی سزا ملی کہ اللہ کی طرف سے نا اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے، اور اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اس کو تڑپنے کے لیے نا کھلے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ اسی کٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ نا تڑپ تڑپ کر لوگوں کے سامنے مرا ہے۔ تو ایسے ہی وہ جو لشکر بنا تھا جو ان کو شہید کرنے کے لیے چلا تھا، تو اس کے ایک بڑے حصے کی نا کمان کر رہا تھا، اس کا نام تھا عمر بن سعد۔ تو اس کو بھی گرفتار کیا گیا، تو گرفتار کر کے نا اس کو قتل کیا گیا۔ قتل کر کے اس کا سر اتار کے نا تلوار سے، جیسے پرنس آف پرشیا میں نہیں سر اتارتے اس کا، ٹھیک ہے نا، یا اور گیموں کے اندر مارٹل کامبیٹ کے اندر سر کاٹ دیتے ہیں، اس کا سر کاٹ کر نا یہ جو مختار تھا نا اس کے دربار میں لایا گیا۔ تو دربار میں نا یہ جو مختار تھا نا حکمران، اس نے کیا کیا، اس نے عمر بن سعد کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا حفص، اس کو پہلے سے بلا کے رکھا ہوا تھا۔ تو اب جب وہ اس کا عمر بن سعد کا یعنی حفص کے بیٹے کا سر دربار میں لایا گیا، تو مختار نے نا حفص کو پوچھا کہ جانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے باپ کا سر ہے۔ پھر اس کے بیٹے نے کہا کہ اب اپنے باپ کے قتل کے بعد نا میرا بھی اب زندہ رہنے کو دل نہیں کرتا۔ تو وہ جو مختار تھا نا اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا عمر بن سعد، ٹھیک ہے نا، یعنی تمہارا باپ، اس کا تو میں نے سر کاٹا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے سے، اور اب یاد رکھنا اس دربار میں تمہارا سر کاٹا جائے گا علی بن حسین کے قتل کے بدلے میں۔ اور پھر اسی دربار کے اندر وہ جو حفص تھا نا بیٹا اس کا بھی سر کاٹا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حکیم بن طفیل۔ اب اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کربلا میں تیر مارا تھا۔ تو بعد میں ایسے حالات بنے کہ یہ اس کو پتہ نہیں گرفتار کیا گیا یا یہ بھاگا، تو پھر اس کو بھی تیر مارے گئے، اتنے تیر مارے گئے کہ اس کا جو جسم تھا نا وہ تیروں کے لگنے سے چھلنی ہو گیا تھا۔ تو ایسے ہی ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سنان بن انس۔ اب اس آدمی نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر قلم کیا گیا نا، اس سر قلم کرنے میں اس نے بھی تھوڑی سی نا معاونت کی تھی۔ تو جب یہ ایسے مختلف لوگوں کو گرفتار کر کے قتل کیا جانے لگا تو وہ پھر اپنا گھر چھوڑ کے نا کوفہ چھوڑ کر نا وہ اپنے گھر سے بھاگ گیا۔ تو خیر اس کا بھی پھر جو گھر تھا وہ بھی نا گرا دیا گیا۔ تو ایسے ہی ایک تھے صاحب تھے عبد الملک بن عمیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نا کوفہ کے محل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دیکھا، عبداللہ بن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پہ رکھا ہوا تھا۔ اور پھر یہی عبد الملک بن عمیر قریشی کہتے ہیں پھر کچھ وقت گزرا، میں نے اسی محل کے اندر عبداللہ بن زیاد کا سر کٹا ہوا دیکھا، مختار کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہی عبد الملک بن عمیر قریشی کہتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے اسی محل میں مختار کا سر کٹا ہوا دیکھا، مصعب بن زبیر کے سامنے۔
اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اسی جگہ پر اسی محل میں کچھ عرصے کے بعد مصعب بن زبیر کا سر کٹا دیکھا خلیفہ عبد الملک کے سامنے۔ تو اب جب یہ خلیفہ عبد الملک کا زمانہ تھا نا، تو یہ عبد الملک بن عمیر قریشی جو تھے، یہ کہنے لگے کہ میں نے نا خلیفہ عبد الملک سے نا یہ سارا قصہ بیان کیا کہ جی آپ سے پہلے فلاں کا سر میں نے یہاں دیکھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس خلیفہ کا میں نے سر یہاں دیکھا، تو انہوں نے 3-4 جو سر کٹے ہوئے دیکھے تھے نا، تو سارے بتائے۔ تو وہ جو عبد الملک خلیفہ تھا نا، تو وہ پھر اس محل کو نا منحوس سمجھ کر کسی اور محل میں منتقل ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ پتہ نہیں ہے شاید یہ محل ہے ہی منحوس، کہ اس میں جو بھی جو ہے نا وہ حکمران آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ عرصے کے بعد اس کا سر کاٹ کر اگلے حکمران کے سامنے رکھا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے 4-5 حکمرانوں سے ایسے ہی ہوتا آ رہا تھا۔ تو خیر وہ اپنا محل چھوڑ کے نا کہیں اور منتقل ہو گیا۔ تو اس لیے آتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کو شاید اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نا اس فتنے کا علم ہو گیا تھا پہلے سے ہی۔ تو جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، وہ اپنی آخر عمر میں نا یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 60ویں سال اور 9 عمروں کی امارت اور خلافت سے۔ اب یہ 60ویں سال کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے نا 60ویں سال یہ جو یزید کی یہ جو خلافت وغیرہ کا جو معاملہ تھا نا، یہ پیش آیا تھا۔ تو اس لیے کتابوں میں آتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بہت پہلے سے ہی، اس واقعے کے ہونے سے بہت پہلے سے ہی نا یہ دعا شروع کر دی تھی انہوں نے کہ اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں 60ویں سال اور 9 عمروں، یعنی چھوٹے چھوٹے جو چھوٹی عمر کے جو ہوتے ہیں نا 9 عمروں کی امارت سے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو یہ تھا بھائی کچھ اس میں کہ جو بھی دنیا کے اندر، اب اس میں ایک اچھا خاصا ایک لمبا چوڑا یعنی مضمون بن سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے مطلب شہید کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ ایک الگ عنوان ہے، وہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جو پہلے والا جو تھا نا چیپٹر، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جو لوگ شریک تھے نا ان کے ساتھ جو ہوا وہ سارا اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر یہ قیامت تک اللہ پاک کی طرف سے نا یہ ضابطہ رہے گا کہ دنیا میں جو بھی آدمی، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کے کسی ولی کے ساتھ برا کرے گا، اب وہ ولی چاہے صحابہ میں سے تھے، تابعین میں سے تھے، تبع تابعین میں سے تھے، ٹھیک ہے نا، بزرگوں میں سے تھے، آج کے دور کے لوگوں میں سے ہیں، یا قیامت تک کے لوگوں میں سے جتنے بھی ہوں گے، تو اگر اللہ نہ کرے نا ان کے ساتھ کوئی بندہ برا سلوک کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے اپنے ولی کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نا پھر خود میدان میں آتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے اس ولی کا انتقام لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ذکر کی جو ہماری محنت ہوتی ہے، تصوف کی جو ہماری محنت ہے، بیعت ہونا، ٹھیک ہے نا، پھر مختلف سلاسل کے اندر پھر ذکر کے اسباق میں آگے بڑھنا، یہ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کا جو باطن ہے، انسان کی جو روح ہے نا، یہ پاک ہو جائے، ٹھیک ہے، اور انسان کا جو نفس ہے، ٹھیک ہے نا، اب اس میں نا یہ ایک بات ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے نا، یا جو انسان نیکی پر چلتا ہے، تو نیکی پر چلنے میں اور گناہوں سے بچنے میں جو 2 بڑی رکاوٹیں ہیں نا، وہ ہیں شیطان اور نفس کی۔ اب کتنے سارے ایسے لوگ ہیں وہ رمضان میں بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، بیت اللہ میں جا کے گناہ کرتے رہتے ہیں، طواف کرنے والوں کی جیبیں کاٹتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو انسان بھی گناہ سے بچتا ہے نا، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا اس کا تزکیہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ذکر کی جو محنت ہے، بیعت ہونا، تصوف میں آگے بڑھنا، مراقبہ کرنا، ذکر کے اسباق کرنا، یہ اسی لیے ہوتی ہیں، شیخ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو دل ہے نا، اس دل تک اللہ تعالیٰ
کے جو انوارات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں، ان کے پہنچنے میں جو رکاوٹ ہے نا، وہ ہمارے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی ہے۔ تو ان اذکار کا کرنا، مراقبوں کا کرنا، شیخ کی صحبت، بیعت ہونا، ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا دل ہے نا، جو ہمارا دل ہے، اس کے اوپر سے یہ سارے پردے اللہ کرے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں۔ کہ جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا، جب ہمارا دل پاک ہو جائے گا ذکر کی برکت سے، محنت کرنے سے، شیخ کی صحبت میں رہنے سے، تو پھر یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا کہ جو قلب عبداللہ ہے، یہ عرش اللہ ہے۔ یعنی اللہ کے بندے کا جو دل ہے نا، یہ اللہ کا عرش ہے۔ اور پھر جب یہ دل انسان کا محنت کرنے سے، مجاہدہ کرنے سے، ذکر اذکار کرنے سے جب یہ پاک صاف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے عرش پر بھی وہ انوارات اور تجلیات نہیں اترتے جو مومن بندے کے دل پر اترتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس میں انسان نا اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس میں آپ نا آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس میں ہمارے حضرات صوفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کی، بیعت ہونے کی، یہ سلوک کی جو محنت ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اب جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے نا، تو ہم اپنی روح کو اسی حالت میں پاک صاف کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں کہ جس طرح سے جب ہمارے جسم کے اندر یہ روح داخل ہوئی تھی نا پیدائش کے وقت، تو جس طرح سے یہ اس وقت پاک صاف اور نورانی تھی نا، تو اللہ کرے ہماری موت کے وقت جب یہ ہمارے جسم سے نکلے تو یہ بالکل اپنی ہماری پیدائش کے وقت کی طرح نور والی ہو۔ تو یہ جتنے بھی ذکر بیعت ہونے کے بعد جو انسان کو ذکر کرایا جاتا ہے، ذکر کے مختلف اسباق دیے جاتے ہیں، تو ان اسباق کی برکت یہی ہوتی ہے کہ انسان کی جو روح ہے نا، اس کو آہستہ آہستہ اپنا بھولا ہوا اللہ پاک سبق یاد کراتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ہم اس کی کوشش کریں، اس کے لیے اللہ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس میں روحانیت میں، اے اللہ آپ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔